عزیز دوستوں، کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ایسا وقت بھی ہو سکتا ہے جب آپ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا وقت نماز میں شمار ہو رہا ہو۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہ آپ رکوع میں ہیں نہ سجدے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ عبادت کی حالت میں ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ذرا تصور کیجئے کہ آپ خاموشی سے مسجد میں بیٹھے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے اللہ پاک سے مغفرت اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ نماز کے انتظار کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے، اور یہ انتظار کس طرح عبادت بن جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ شاید آج کے بعد آپ نماز ختم ہوتے ہی مسجد سے نکلنے کی بجائے چند لمحے اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ عزیز دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ نماز کے بارے میں یہی سوچتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم رکوع، قیام اور سجدے کی حالت میں ہیں، تب تک ہم نماز کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں عبادت کا ایک بہت خوبصورت تصور دیتا ہے۔ نماز کی محبت صرف نماز کے چند منٹوں تک محدود نہیں۔ جو شخص نماز سے محبت کرتا ہے وہ اگلی نماز کا بھی انتظار کرتا ہے۔ ایک نماز ختم ہوتی ہے تو وہ بے فکر نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا دل اگلی نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے انتظار کی بہت بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو گویا وہ نماز کی ہی حالت میں ہوتا ہے، یعنی نماز کا وقت آنے کا انتظار، مسجد میں بیٹھنا اور دل کو نماز کی طرف لگائے رکھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی اعمال ہے۔ عزیز دوستو، یہاں ایک بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ نماز کے انتظار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان گھڑی دیکھتا رہے کہ نماز کب ہوگی، نماز کب ہوگی، بلکہ حقیقی انتظار تو یہ ہے کہ دل نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ مثلاً آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، اب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا کسی جائز کام میں مشغول ہیں، اور دل میں یہ ہے کہ اگلی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ یہی کیفیت انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے انتظار کو بہت عظیم عمل قرار دیا ہے۔ یہاں اس حدیث کی سب سے خوبصورت بات سامنے آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک بندہ نماز کی جگہ پر رہتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ پاک اس پر رحم فرما۔ سوچیے کہ ہماری زندگی میں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نماز کے انتظار کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا کا بھی انتظام فرما دیا؟ ایک بندہ خاموش بیٹھا ہے، لیکن آسمان کی مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ یہ نماز کی عظمت ہے اور یہ مسجد کی عظمت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے فرشتے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر رہتا ہے، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز ہی میں شمار ہوتا ہے جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے، یعنی اسے اپنے گھر واپس جانے سے صرف نماز کا انتظار ہی روکے رکھتا ہے۔ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز کے انتظار کی عظیم فضیلت بتا رہے ہیں، یعنی وہ شخص ظاہری طور پر نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن نماز کے انتظار کی وجہ سے اس کا وقت نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم نماز پڑھ کر فوراً مسجد سے نکلنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر نماز کا انتظار ہمیں مسجد میں روکے رکھے تو ہم نماز ہی میں شمار ہوتے ہیں، اور فرشتے ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہاں ایک بات کہنا بے حد ضروری ہے کہ اگر انسان باقی نماز سے محبت کرنے لگے تو اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے نماز اسے ایک ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، پھر نماز اس کی ضرورت بن جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ نماز کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اسے اذان سن کر سکون محسوس ہوتا ہے، اس انسان کو مسجد جانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور نماز کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے، اور یہی ایمان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ عزیز دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ہم اس فضیلت کو اپنی زندگی کا حصہ کس طرح بنائیں۔ اس کے لیے چند آسان کام شروع کر دیں۔ نماز وقت پر ادا کریں۔ سب سے پہلے اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کو آخری وقت تک مؤخر نہ کریں۔ نماز کے بعد فوراً اپنی جگہ سے نہ اٹھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو نماز کے لیے کچھ دیر مسجد میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا پھر خاموشی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اگلی نماز کا ارادہ رکھیں اور اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مجھے اگلی نماز بھی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ چھوٹی سی نیت بھی انسان کے دل کو نماز کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ مسجد سے محبت پیدا کرے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بلکہ کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہاں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہاں انسان دنیا کی پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے دور ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، ہماری زندگی میں 5 نمازیں ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز۔ اور اگر ہم ہر نماز کو صرف ایک فرض سمجھنے کی بجائے اپنے رب سے ملاقات سمجھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کس طرح کی ہو جائے گی۔ فجر کے وقت آپ اللہ پاک کے لیے اٹھیں گے۔ ظہر میں دنیا کے کام روک کر اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ عصر میں دوبارہ اپنے رب کو یاد کریں گے۔ مغرب میں دن کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے، اور عشاء میں رات کو اپنے رب کے سپرد کر دیں گے۔ اس طرح نماز صرف آپ کی عادت نہیں رہے گی بلکہ آپ کی زندگی کا مرکز بن جائے گی۔ عزیز دوستو، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں۔
ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس پاک پروردگار کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزو، اگر آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو آج کی ہماری یہ بات دل کو لگی ہو تو صرف سن کر آگے نہ بڑھے، آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنائیں۔ نماز کے بعد چند لمحے اللہ پاک کے گھر میں بیٹھیں، ذکر کریں، دعا کریں اور اگلی نماز کا انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے یہی چند منٹ آپ کی زندگی کے ان قیمتی لمحوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ پاک کی خاص رحمت ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص نماز سے محبت کرتا ہے اس کا دل اللہ پاک سے دور نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز قائم کرنے والا اور نماز سے محبت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔